بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اسلام کی آغوش میں آنے والے ایک جلیل القدر صحابی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے، آخر تک ویڈیو دیکھیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ گلشن جہاد کا ایک گل سرسبد اسلامی مجاہدین کے لیے باعث شرف و افتخار اللہ کی تلوار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جرت و بے باکی اور عزم و حوصلے کے پیکر جمیل تھے، ہمت و جواں مردی اور فولادی ارادے کی مجسم تصویر تھے۔ آپ تیغ زنی اور نیزہ بازی میں بے مثال تھے، سپہ گری اور فنون حرب و ضرب سے واقف تھے، سپہ سلاری اور قیادت میں کوئی آپ کا ثانی نہ تھا۔ دشمنوں کی ٹڈی دل فوج کو آپ اپنی دلیرانہ اور جرأت مندانہ تدبیر کے ذریعے تتر بتر کر دیتے تھے اور اپنی اقدامی کارروائی سے شیطانی طاقتوں کی کمر توڑ دیتے تھے۔ یوں تو تاریخ اسلام کے اس بہادر ہیرے نے اپنے لازوال کارناموں کے ان مٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ آپ کی مارکہ آرائیوں اور ہمہ گیر مہموں کا احاطہ کرنا ایک مشکل کام ہے، اس لیے اس مرد مجاہد کے چند سبق آموز واقعات سپرد کرتاس کیے جاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم سپہ سالار تھے جن کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ اگرچہ امت مسلمہ کی تاریخ فنون حرب اور جنگی کارناموں کی مثالوں سے بری پڑی ہے، لیکن مغربی مورخین کی نظر اس پر کبھی نہیں پڑی۔ تاریخ اسلام کا ایک ایسا جرنیل بھی ہے جس کا تذکرہ دنیا کی جنگی تاریخ میں لازمی ہونا چاہیے۔ اس نہ ڈر اور نہ قابل شکست جرنیل کو دنیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 6 صدی کے آخر میں قریش کے قبیلے بنی مخزوم میں پیدا ہوئے۔ اس قبیلے کے لوگ جنگجو تھے اور جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ ابتدائی عمر سے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فنون حرب، گھوڑ سواری، تلوار اور نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو جلد عبور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے اپنے بیٹے کو حرب فنون میں ماہر بنانے کے لیے اس قدر محنت کی کہ نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے مہلک خطرے سے نپٹنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ وہ دشمن کی کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل جنگ احد میں مسلمانوں کا شدید جانی مالی نقصان بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی حکمت عملی کا ثبوت تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ قرابت داروں میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ اصل میں قبول اسلام کے بعد ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا جنگی کیریئر شروع ہوا تھا۔ جنگ موتا بیت المقدس کے قریب مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین لڑی جانے والی مشہور جنگ ہے۔ اس خون آشام
مارکے کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوتی خط دے کر بصرہ کے حاکم کے پاس روانہ کیا۔ راستے میں شرجیل بن عمرو جو کیسر روم کی طرف سے بلقا کا گورنر تھا، اس نے انہیں نہایت بے دردی سے شہید کر دیا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر ترتیب دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، موتا کی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مجاہدین کا کمانڈر بنایا اور پھر فرمایا اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر کمان سنبھال لے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کمان سنبھال لے۔ موتا کا علاقہ اردن میں واقع ہے۔ یاد رہے تاریخی طور پر اردن بھی اصل میں شام ہی کا خطہ ہے۔ شام کا علاقہ جو آج کئی ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے، ان سب کے مجموعے کو شام کہا جاتا تھا۔ لبنان، فلسطین اور اسرائیل سب شام ہی کے خطے تھے، مگر آج شام کا ملک وہی ہے جس کا دارالحکومت دمشق ہے۔ الغرض اس سارے علاقے پر اس دور کی عیسائی سپر پاور حکمران تھی، اور یہاں رومی عیسائیوں کا گورنر دمشق میں بیٹھ کر سارے علاقے کو کنٹرول کرتا تھا۔ موجودہ سعودی عرب کے وہ علاقے جو ان ملکوں کے ساتھ ملتے تھے، یہاں کے عرب حکمران بھی رومی سپر پاور کے حلیف ہوا کرتے تھے، ان میں کئی خود بھی عیسائی تھے۔ یہ حکمران عرب کے مشرکوں اور خیبر کے یہودیوں کی مسلمانوں کے خلاف مدد کیا کرتے تھے۔ خیبر سے فارغ ہونے اور چند باقی قبائل کو زیر کرنے کے بعد اب وقت آ گیا تھا کہ ان کو بھی خبردار کیا جائے کہ وہ آئے روز کی شرارتوں سے باز آ جائیں۔ سیرت نگاروں کی رائے کے مطابق یہ غزوہ جمادی الاول کے مہینے میں 8 ہجری کو ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لشکر کے بارے میں ابھی کوئی خبر نہ آئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے لوگوں کو آگاہ فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، زید نے پرچم تھاما، وہ شہید کر دیے گئے، تو جعفر نے پرچم پکڑ لیا، وہ شہید ہوئے، تو ابن رواحہ نے جھنڈا اٹھا لیا اور پھر وہ بھی شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر سنا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے متواتر آنسو رواں تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے پرچم لیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے خلاف فتح سے ہمکنار کر دیا۔ رومی سپر پاور کا لشکر 2 لاکھ تھا۔ اس لشکر میں اللہ تعالیٰ کی بے نیام تلوار کس طرح چلی؟ آئیے اللہ کی تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، موتا کی جنگ میں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی، میرے ہاتھ میں اب کوئی تلوار نہ رہی، صرف یمن کا بنا ہوا چوڑے پھل کا تیگا باقی رہ گیا۔ پھر میں اس سے لڑتا رہا، اللہ ہی جانتے ہیں کہ ایک تلوار سے کتنے صلیبی واصل جہنم ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کی تلوار تھے اور لوہے کی تلواریں تو توڑے چلے جا رہے تھے، انہیں بھی معلوم نہیں کہ کس تعداد میں صلیبی کٹ گئے۔ اللہ کی تلوار چلے تو مرنے والے صلیبی شمار کون کرے؟ یہ شمار اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہماری گنتی یہی ہے کہ بے شمار مارے گئے اور 10واں
جو یمنی تیگا تھا، اس تیگے نے کیا تباہی اور کھلبلی مچائی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اب فتح مل چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتح کا اعلان اللہ کی طرف سے کیا۔ جنگ موتا میں جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں کمانڈر یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے، تو ایسے کڑے وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کی کمان سنبھالی۔ 3000 شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کے 2 لاکھ کے لشکر کو شکست دی تھی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، موتا سے آنے والے مجاہدین جب مدینہ کے قریب آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سب نکلو، اپنے بھائیوں کا استقبال کرو، یاد رکھو کوئی ایک بھی پیچھے نہ رہنے پائے۔ ان دنوں سخت گرمی تھی، اس کے باوجود لوگ استقبال کے لیے نکلے، پیدل بھی جا رہے تھے اور سواریوں پر سوار ہو کر بھی جا رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگوں میں فتوحات حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تاثر پھیل گیا کہ ہماری فتوحات صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ عرصے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نہ ملی۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ کسی کو مجال نہیں کہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔